السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم فكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ديما الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته برحمتک یا عزیز و یا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اب ہم سورہ نجم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جوڑا ہے سورہ قمر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جوڑا ہے سورہ نجم کا۔ سورہ نجم ستارے کے بارے میں اور سورہ قمر چاند کے بارے میں۔ تو گویا کہ اب اسی اجرام سماویہ کی جو باتیں سورہ نجم میں آئی تھیں اسی سے لنک کرتے ہوئے اس سورہ مبارک کا آغاز ہو رہا ہے، جو کہ ہے مکی صورت، اور اس میں بھی جس طرح سورہ نجم میں 3 رکوع تھے، یہاں بھی آپ لوگوں کو 3 رکوع نظر آئیں گے۔ اور آج انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سورہ رحمان کا بھی مطالعہ فرمائیں گے، جو کہ آگے اس کے بعد نیکسٹ صورت وہی ہے۔ تو اب ہم بسم اللہ کر رہے ہیں۔ ایک بات جو اہم رہ گئی تھی پچھلی صورت میں کہ سورہ نجم جو آخری کچھ آیات تھی کہ کفار سے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کفار، جب تم ہمارے اس کلام پر ایمان نہیں لا رہے ہو، اس سے تعجب کر رہے ہو اس کلام مبارک سے، اور تمہارا مقام اور حال تو یہ ہے کہ تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو، اور الٹا تم گھمنڈ کرتے ہو، زمین میں ناحق تکبر کرتے ہو، تو پھر وہ جو آیت تھی اختتامی، آیت نمبر 62، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور بلا شرکت اس کی عبادت کرو، کوئی اس کی ذات میں شرک مت لاؤ، اور اسی پہ ہی وہ آیت سجدہ تھی۔ یہ آیت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، اس سورہ مبارک کا اختتام فرمایا، تو ظاہر بات ہے اور لوگ بھی تھے ان کے ساتھ، بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، چودھری تھے، سیٹھ سارے کے سارے موجود تھے، کچھ اہل ایمان بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ تو اس صورت کی اتنی تاثیر ہوئی، اور اس سورہ مبارک کا اتنا ایک یوں سمجھیے دبدبہ اور جلال اور ہیبت اتنی تھی کہ سارے کے سارے کافر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اس آیت کے بارے میں، کافر تک سجدے میں گر گئے۔ اس میں اتنی خطابت، اس میں اتنی ادبیت، فصاحت اور بلاغت کی جو معراج ہے اس سورہ مبارک میں۔ جس طرح ایک وقت تھا کہ ہم پڑھ چکے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ بڑے بڑے جادوگر آئے، فرعون نے جو پختہ کرے تھے، تو وہ بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کرا اپنا معجزہ تو وہ بے اختیار گرا دیے گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بے اختیار گرا دیے گئے سجدے میں۔ لیکن بعد میں ان لوگوں سے پوچھا، ان کفار سے، کہ آپ اس طریقے سے بے اختیار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تفسیر صورت کے بعد آپ سورہ نجم کے بعد کیوں سجدے میں گرا دیے گئے؟
تو انہوں نے اپنی اس کلام کی وہ جو ایک حسن سخن ہوتا ہے، سخن سازی جو ہوتی ہے، اس کو فرماتے ہوئے کہا کہ اسی سورہ مبارک میں حضور نے ہمارے دیوی دیوتاؤں کو بھی مانا تھا، لات عزا منات کا بھی ذکر کیا تھا، اور کہیں یہ بھی بات ہو گئی تھی کہ شفاعت کی ان سے بھی توقع ہے، لہذا جب ان کا ہم نے یہ لفظ دیکھا اور ان کی یہ بات سنی، حالانکہ حضور نے کبھی یہ نہیں بولا کہ لات منات عزا معاذ اللہ شفاعت بھی کر سکتے ہیں، یہ تو انہوں نے ایک بات اپنی سی جی سے بنا لی، سخن سازی کر لی کہ گویا حضور نے یہ بات بولی ہے تو ہم نے سارے کے سارے ہم نے یہی تسلیم کرا کہ اب تو جھگڑا ختم ہو گیا، انہوں نے ہمارے دیوی دیوتاؤں کو مان لیا، ہم نے بھی کچھ حد تک ان کے دیوی دیوتا کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، تو ہم بھی اب سجدہ کر لیتے ہیں، جب جھگڑا ہی سولو ہو گیا تو کیوں نہ مسلمانوں کے ساتھ ہم بھی سجدہ کر لیں۔ تو یہ جو آیت ختم ہوئی ہے سورہ نجم کی ان دا لاسٹ سیشن، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور ایک دم بلا شرکت، بلا کسی جھجک کے اسی کی عبادت خالص کرو، خالص۔ اس کا اتنا زور ہوا ہے کفار پر بھی کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے، تو وہ آیت سجدہ بھی تھی، اس کے لیے بھی آپ لوگ سجدہ کر لیجئے گا۔ اب ہم لوگ بسم اللہ کر رہے ہیں نیکسٹ صورت سے، جو کہ ہے سورہ قمر، اور یہ 54 صورت ہے قرآن مجید کی، 27ویں پارے پر اس کا پھیلاؤ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، شق ہو گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ حضور نے فرمایا، اپنی انگشت مبارک اور درمیانی انگلی کو نکال کر، انگلی مبارک کو نکال کر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، زیادہ یعنی فصل نہیں ہے، اب زیادہ کوئی وقت نہیں رہ گیا ہے۔ اور یہ تو حدیث بھی ہے غالباً کہ حضور نے فرمایا، ایک حدیث ضعیف ہے لیکن حضور نے ایک طریقے سے ضعیف حدیث کم درجے میں، لیکن یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں عالم دین سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری امت اللہ کے نزدیک اتنی حقیر ہے، اتنی کمزور ہے کہ اس کو ایک دن کی بھی مہلت نہ ملے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کم از کم آدھا دن اور ہوگا، یعنی یہ 1.5 دن، اور ہم سب پڑھ چکے ہیں اللہ کا ایک دن الف سنۃ مما تعدون، اللہ کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ تو ابھی بھی جو گویا کہ جو اسلامی مہینہ چل رہا ہے، آج ہو گئی ہے 14 شعبان 1442 ہجری، تو یہ 1500 سال 1500 ہجری تک پہنچتے پہنچتے جو میرا غالب گمان ہے کہ یہ سارے قیامت کے جو اثرات ہیں اور جو اس کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آج بھی ظاہر تو ہو ہی رہی ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک تو یوں سمجھیے کہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے قیامت۔ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں اپنا منہ لگائے ہوئے ہیں اور بہت قریب ہیں کہ بس وہ سور پھونک دیں، ذرا سا ہمارا اشارہ ہوگا اور اللہ فرما رہے ایک میں حکم دوں گا اور وہ سور میں پھونک مار دیں گے۔ وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا، پھٹ گیا، 2 حصوں میں منقسم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب یہ معجزہ نہیں تھا حضور کا، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ ہر رسول کا معجزہ تو ہوتا ہے وہ جو کہ دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اور مطالبے پر پیش کیا جائے۔ معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ خلق عادت ہے، وہ تو بے شمار اللہ نے ان کو کرامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہوئی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ منی میں تشریف فرما ہیں اور پھر سارے کے سارے کفار نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو دکھائیے ہمیں کوئی معجزہ، تو حضور نے فرمایا اچھا چلو اوپر دیکھو آسمان کی طرف، تو آسمان کی طرف سارے کے سارے انسانوں نے دیکھا وہاں پر، اور انہوں نے انگشت مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈیکس فنگر سے ایک ذرا سا اشارہ کرا چاند کے اوپر، چاند ہوا ہے 2 ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے، اور دونوں چاند، ایک چاند جو ہے وہ 2 حصوں میں ٹوٹا اور اس کے بعد واپس تھوڑی دیر کے لیے الگ ہوا اور وہ پھر واپس جڑ گیا۔ اب یہ قصہ وہاں جب ان پر ظاہر ہوا، ظاہر بات ہے مسلمان ان کو تو کوئی نشانی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو نشانی ایک طریقے سے کفار کے حق میں دکھائی گئی تھی، تو وہ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ کوئی بالا بال ساحل ہے، وہاں پہ ایک ہندو نے یہ گواہی دی تھی کہ میں اس ٹائم دیکھ رہا تھا آسمان پہ، وہ کوئی کام کر رہا ہوگا، اس اچانک اس کی آسمان پہ نظر پڑی تو اس نے وہاں یہ شہادت دی کہ ہاں میں نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ 2 حصوں میں ٹوٹا ہے اور پھر واپس جڑ گیا۔ اب یہ اس کے بعد وہ ایمان لے آیا، واللہ عالم۔ لیکن یہ چیز اب ایسٹرونومی سے بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ آج سائنس وہاں تک پہنچ گئی ہے جو کہ آج سے 1400 سال پہلے نہیں پہنچی ہوئی تھی۔
اور سائنس نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ چاند میں گویا کہ ایک شگاف ہے، ایک سیدھی لکیر ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں یہ شاید 2 حصوں میں ٹوٹا ہے، یا چاند شق ہوگا قیامت کے دن، یا چاند سورج میں دھسا دیا جائے گا، جیسے کہ سورہ قیامہ میں لکھا ہوا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ تو قیامت نزدیک کہاں پہنچی، وَانشَقَّ الْقَمَرُ، اور چاند شق ہو گیا، الگ ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہی ہیں تو اس سے اعراض کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ جادو ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، ابھی ختم مطلب ابھی تو نہیں ہو رہا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ جادو کے اثرات زائل ہو جائیں گے اور جادو بھی پھر ختم ہو جائے گا۔ لیکن واقعتاً انہوں نے اس کو جو عظیم ترین نشانی تھی، ایک معجزہ تھا، اس کو بھی جادو کی نظر سے ہی دیکھا اور اس سے اعراض کرا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا اذن تھا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اس کا ذریعہ بنے، لیکن یہ لوگ، ان کفار کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے اعراض کر رہے ہیں، ٹال رہے ہیں اس نشانی کو۔ فَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی ہی نفسانی خواہشات کی پیروی کری، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، اور ہر بات کو قرار آ جاتا ہے اپنے وقت کے حساب سے، یعنی اللہ کے امر کا ہر معاملہ ایک مقررہ وقت کے لیے قرار پا چکا ہے، ہر کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسکیم پلان بنایا ہوا ہے، اسی وقت وہ پورا ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ انسان کا بس یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنا سا فرض ادا کرتا رہے، وہ کام کب ہوتا ہے وہ اللہ پر چھوڑ دے، وہ اللہ کے ذمے، اللہ کے اذن کے مطابق وہ ہوگا۔ جس طرح ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، ہمیں اقامت دین کی جدوجہد کرنی ہے، یہ فرض عین ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ذمے لگا کر گئے ہیں۔ ہماری نجات کا دار و مدار بھی ایک طریقے سے یہی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ سیرت نبوی سے اس کے طریقہ اخذ کریں، پھر اس کے کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، کس طریقے میں وہ انقلاب آئے گا، پھر اس کے لیے غور و فکر کریں، نظر ثانی کریں، کیونکہ اب تو اجتہاد پر معاملہ ہوگا، نبی تو کوئی واپس آئے گا نہیں، تو خطا کے بھی چانسز اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں، یہ ساری کوششیں کرتے تو رہنی ہیں، باقی دین ہماری زندگی میں قائم ہو سکے یا نہ ہو سکے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہی حکم دے گا۔ ہم کو سب کو اپنا صرف فرض ادا کرنا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ سرخرو ہو جائیں گے روز قیامت انشاءاللہ، کہ اللہ کے ہاں ہم جواب دہی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنی زندگی اس کام میں لگا دی، میں نے اپنی طرف سے کوئی جائیداد اور کوئی بلڈنگز نہیں بنائی، بلکہ تو نے جتنی مجھے صلاحیتیں دی تھی وہ میں نے اس دین کے لیے لگا دیں، کھپا دیں، اپنا تن من دھن حاضر کر دیا۔ اور اسی وجہ سے اس چیز میں جو عجلت کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، جلدی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ بڑی بڑی جو تحریکیں ہیں وہ اسی وجہ سے غلط راستوں پہ مڑ جاتی ہیں کہ وہ چاہتے ہی ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین غالب کر لیں گے، بائی ہک اور کروک جو ہے وہ غلط راستوں کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ اس کو ہم کر گزریں گے، بلکہ اس کو کرنے کی جدوجہد میں ہم تن من دھن لگا دیں، یہ بس ہمارا فرض ہے۔ کر گزرنا وہ صرف اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اس لیے دیکھیں الفاظ ہیں وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اللہ کے ہر کام میں، ہر معاملے میں ایک مقررہ وقت کے لیے قرار پا چکا ہے، یعنی وہ اپنے حساب سے ہی ہوگا۔ یہ بڑی بڑی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پہ ہی ہلاک کرا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان لوگوں کے پاس تو خبریں اتنی آ پہنچی تھیں کہ ان میں کافی تھا عبرت کا سامان، جہاں ڈانٹ بھی تھی، ڈبٹ بھی تھی، حکمتم، ڈانٹ ڈبٹ سب کچھ تھی، حکمتم بالغہ، اور یہاں پر حکمت بھی پوری تھی جو بالغ ہو چکی تھی، یعنی ان کو ڈر سنانے والے بھی ہم نے بھیج دیے تھے، ان کے اوپر اتمام حجت ہو گئی تھی، بڑی بڑی قوموں کا ہم نے سامنے تمہارا نقشہ پڑھ کر سنا دیا ہے قریش، تو یہ ان پر خبریں آ چکی تھیں، ان پہ وقت کے رسول آ چکے تھے، ان پر ہم نے حکمت پورے طریقے سے واضح کر دی تھی۔ فما تغنی النذر، لیکن ان کو ڈر سنانے والوں سے بھی، ان کو رسولوں کے بھیجنے سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ بڑی بڑی قوم اپنے ہٹ دھرمی میں ہی شکار رہیں اور پھر بالآخر وہ عذاب استیصال کا شکار ہوئیں۔ فتول عنہم، دیکھیں پھر وہی حکم حضور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے، چونکہ ابتدائی درمیانی اور ابتدائی درجے کی صورتیں ہیں، قریش مکہ جو ہے ابھی ان کو سارے اہل ایمان کو ٹارچر کر رہے ہیں، پرزیکیوٹ کر رہے ہیں، وربل ٹارچر ابھی چل رہا ہے، سارا زبانی باتیں چل رہی ہیں اور اس طریقے سے تمسخر، استہزاء ہو رہا ہے، تو یہاں یہی انداز ہے فتول عنہم، اے نبی آپ ان سے اعراض کریں، ان کا کچھ خیال نہیں کریں، جسٹ اگنور دیم فار اے وائل، ان کی باتوں پر زیادہ کان مت دھریں،
یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دن تو ایسا آئے گا کہ جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار شے کی طرف۔ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ لوگ قبروں سے نکلیں گے، ایک پکار ہوگی کہ چلو اب اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ، تو یہ سارے کے سارے اٹھیں گے۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث، ان کی آنکھیں ذلت کے مارے نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، زمین پر گڑی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، اس حال میں وہ نکلیں گے اپنی قبروں میں سے، کأنہم جراد منتشر، جیسے ٹڈی دل جو ہے وہ پھیل جاتی ہے نکل کر، ایک دم کسی نہ کسی سویمز پر حملہ کرے، کسی فصلوں کو چٹ کر جاتی ہے، آپ نے نوٹ کرا ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک ایک قبر سے اتنے لوگ نکلیں گے، کتنے لوگ دفن ہوں گے، نسل انسانی اگر 10 سے 15 ہزاروں سال سے چل بھی رہی ہے تو کتنے انسان ہیں جو کہ ایک زمین کے اندر دفن ہوں گے، تو اس طریقے سے سب نکلیں گے، ایسا لگے گا کہ ٹڈی دل حملہ کر رہی ہے۔ اور یہ آپ سرچ بھی کریے گا نیٹ پر کہ ٹڈی دل جب جو مطلب وجود میں آتی ہے تو کس طریقے سے زمین سے نکلتی ہے اور ایک طرف بھاگ رہی ہوتی ہے، تو ایسا معلوم ہوگا الی شیء نکر، ایک فرشتہ پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف کہ آج وہ ملاقات کا دن ہے، تو آج بڑا بھاری دن ہے ہم سب کے لیے، سب کے لیے۔ مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور بالخصوص یہ بھاری دن ہوگا کفار کے لیے، نیکوکاروں کے لیے تو یہ جزا کا دن ہوگا، ان کی سرفروشیوں کی جزا کا دن ہوگا، لیکن جو بلانے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے یہ کافر، تو کیا کہیں گے یہ کافر؟ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے یہ تو بڑا ہی سخت اور بڑا ہی جابر دن ہے، اس کی سختیوں کو آسانی سے وہ اپنے حلق سے اتار نہیں پائیں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی، جھٹلایا ان کو، اپنے وقت کے رسولوں کو، فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے حضرت نوح علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کری، جھٹلایا، تمسخر کرا، وقالوا مجنون وازدجر، اور یہ تک کہہ دیا وہی بات جو حضور سے کہی تھی کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مجنون ہے، اور نوح کو دھمکی دی گئی ہے، یعنی باقاعدہ ان کو دھمکیاں دیں کہ اگر آپ ہماری ملت پر نہیں آئے تو ہم جو ہے آپ کو اس سرزمین سے بے دخل کر دیں گے، تو معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی مجنون ہے معاذ اللہ، جس کو ہم دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ہم آسانی سے اس کی جو جڑ ہے اور جڑ بنیاد ہے اس کو ہٹا دیں گے یہاں سے۔ فدعا ربہ، تو انہوں نے دعا کری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے کیا دعا کری؟ انی مغلوب فانتصر، کہ یا اللہ تعالیٰ میں جو ہوں مغلوب ہو چکا ہوں، دبا دیا گیا ہوں اپنی قوم سے، فانتصر، تو یا اللہ تعالیٰ تو جو ہے میری مدد فرما، اور بالخصوص میری طرف سے انتقام لے ان سے، میری طرف سے مقابلے میں آ ان کے لیے، کیونکہ میں پوری قوم نے مجھے جو ہے وہ دبا دیا گیا ہے۔ یہاں ڈاکٹر صبا کا بھی میسج آیا کہ ایک ورس رہ گئی ہے، نہیں میں نے فالو کرا ہے، یہ ساری ورسز ہم پڑھ رہے ہیں، شاید آپ لوگوں نے لیٹ جوائن کرا ہو، لیکن ابھی واقعہ چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور یہ سورہ مبارک ایسی ہے کہ آپ کو انباء اور رسول کا معاملہ اب یہاں سے نظر آ جائے گا، یہاں سے آگے انباء اور رسول جو پچھلی صورت میں نظر نہیں آئے تھے اب یہاں آ رہے ہیں، اور سارے انباء اور رسول کا معاملہ ایک ہی ہے کہ حضرت نوح ہوں، چاہے حضرت لوط ہوں، چاہے حضرت صالح ہوں، چاہے حضرت شعیب ہوں، جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، رسولوں کے بارے میں اللہ کا یہ قاعدہ طے ہے کہ اللہ بچا لیتا ہے وقت کے رسول کو، اور جو پچھلی قوم رہ جاتی ہے جو کہ مانتی نہیں ہے وہ ہلاک کر دی جاتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے یہ بھی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کری کہ اللہ میں درماندہ ہو گیا ہوں، دبا لیا گیا ہوں اپنی اس قوم کے بوجھ کے تلے، فانتصر، آپ انتقام لیجئے، آپ مدد کریں اور آپ میرے مقابلے میں آئیے۔ ففتح، یعنی اپنی قوم کے خلاف، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو بس ہم نے کثرت پر برسنے والے پانی کے آسمان کے دروازے کھول دیے، آسمان کے دروازے کھول دیے، مستقل سالوں سال بارشیں ان پر برستی رہیں۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کے چشمے بھی ہم نے ان کے لیے جاری کر دیے، وہ بھی برستے رہے۔ فالتقى الماء، پھر آسمان اور زمین کا پانی ہم نے ملا دیا، یعنی زمین بھی ہم نے جھنجھوڑ دی، زمین کے اندر کے بھی چشمے ابل پڑے، پھر پانی مل گیا۔ اور پانی کیوں ملا؟ علی امر قد قدر، ایک ایسی بات کے لیے جو کہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکی تھی، یعنی قوم کی ہلاکت اس پانی سے ہی پوری کی پوری تباہ و برباد ہو چکی تھی وہ قوم۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر
وحملناہ علی ذات الواح ودسر، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو وہ کشتی پر سوار کرا جو کہ میخوں والی کشتی تھی، تختوں والی کشتی تھی، لکڑی سے بنائی تھی، تجریب اعیننا، جو کہ چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، ہمارے سامنے وہ کشتی پر اہل ایمان جو چند حضرات تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے وہی بچے، ایک بچہ اور ان کی بیوی تو ان کی نظروں کے سامنے ہی غرق ہو گئی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ ہے، جزا ہے، انجام ہے ہر اس شخص کا جو کہ کفر کی روش اختیار کرے، جو کہ نہ مانے ہمارے وقت کے رسول کو، اور جو کہ تکذیب کرے ہمارے اللہ کے ہمارے رسولوں کو، ان سے ہم اسی طریقے سے انتقام لیتے ہیں۔ یہ سبق حاصل کرنے کے لیے، وعظ حاصل کرنے کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو جس کی ہم نے نشانیاں دکھائی گئی ہیں، یہ ساری نشانیاں، یعنی جس کی نشانی سے مراد یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہم نے تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے، یہ سب کچھ اس ایک شخص نوح علیہ السلام کا بدلے لینے کی خاطر تھا جس کا قوم نے انکار کیا تھا، اور یہ ساری نشانیاں ہم نے اس لیے دکھا دیں تاکہ فہل من مدکر، تاکہ اس واقعے کو عبرت کے واسطے ہم باقی چھوڑ دیں، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، سبق حاصل کرنے والا، وعظ اور رہنمائی حاصل کرنے والا؟ اسی لیے دیکھیں اب اسی کو جوڑتے ہوئے اگلی آیت آ گئی، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، میرا دھمکانا، میرا لرزانا کیسا ہوا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ جو آیت نمبر 17 ہے اس کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کر لیں، یہ 4 دفعہ آئے گی اس سورہ مبارک میں، یہ بہت اہم ترین آیت ہے، اور بار بار آئے گی، بار بار آئے گی، 4 دفعہ کل ملا کے، اور اسی طریقے سے جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے سورہ رحمان 12 بجے تک وہ انشاءاللہ مکمل ہوگی، تو یوں سمجھیے کہ وہ بھی اس میں بھی 31 دفعہ آیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی لحاظ سے دیکھیں آیت نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے تو قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے، وعظ حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا، اس سے رہنمائی لینے والا، اس سے ہدایت لینے والا؟ اب یہ ایک چیلنجنگ انداز ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم سب کے لیے بھی یہ اتمام حجت ہے۔ اب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عربی ہم نے سیکھی نہیں ہے، اللہ تم یہ نہیں کہہ سکتے عربی سیکھنے کے لیے ہمیں ٹائم لگا، نہیں، وقت نہیں نکال سکے، نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے تو عربی بہت آسان ایک شے ہے، تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ عربی جو ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہیں، اللہ کے ہاں سوال جواب سخت ہو جائے گا الٹا، اور کسی کو تو کچھ معلوم نہیں، لوگوں کو تو بس یہی معلوم ہے کہ جو ثواب ہمیں سکھا دیے گئے ہیں بس اسی پہ ہی پوری انسانیت نے اتفاق کیا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر میں ایک نفل پڑھ لو اس سے اتنے سالوں کا ثواب ہو جائے گا، اب وہ پڑھے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے، تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ بہت مشکل کتاب تھی ہمیں سمجھ نہیں آئی، بلکہ یہ تو آسان فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے۔ باقی رہ گئی زبان، تو عربی زبان میں پھر بتا رہا ہوں کوئی مردہ زبان تو نہیں ہے، یہودیوں نے دیکھیں عمرانی زبان کو زندہ کر دیا جو مر چکی تھی، ہندوؤں نے سنسکرت زبان کو زندہ کر دیا جو مر چکی تھی، تو کیا ہم عربی کو نہیں سیکھ سکتے؟ کتنی صاف زبان ہے، اور کون سا ایسا انٹرنیشنل فورم ہے جہاں اس میں بات نہیں ہوتی ہے، یہ تو بہت مانی ہوئی زبان ہے، منجھی ہوئی زبان ہے، اردو میں ترجمہ نہیں ہے، حالانکہ دیکھیں کتنی کثیر تعداد میں لوگ اردو بولنے والے ہیں، تو یہ تو بہت لیونگ زبان ہے، سیکھنے میں آخر کیا دقت ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آسان کر دیا ہم نے اس قرآن مجید کو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ذکر بنا دیا، وعظ نصیحت بنا دیا، لوگوں کو رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور دیکھیں اگر لوگ انسان اس سے نصیحت حاصل نہ کریں تو بار بار اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کے معاملات بتا رہے کہ تلک ایام اللہ، وہ جو ایام بڑے بڑے گزرے ہیں بڑی بڑی قوموں پہ، یا تو تم نشانی لو اس قرآن مجید سے، یا تو تاریخی نشانی لو اپنی اس قوم سے، قریش جو تم سے پہلے گزری ہے، انہی قوم میں ایک قوم عاد بھی تھی، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا عاد والوں نے، اپنے پیغمبر کی تکذیب کری، یعنی حضرت صالح علیہ السلام، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، میرا دھمکانا کیسا ہوا؟ انا ارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر ایک تند خو ہوا بھیج دی، صرصرا فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست والے دن پر جو کہ لوگوں کو اس طرح اکھاڑ کر پھینکتی تھی، تنزع الناس،
لوگوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر وہ پھینکتی تھی کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہوں. ایسی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 دن 8 راتیں تیز ہوا چلا دی، کیونکہ ظاہر بات ہے اس پوری کی پوری قوم کے جو لوگ تھے وہ بڑے قداور لوگ تھے، اور جب قداور انسان ہوتا ہے تو اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عذاب بھی ان کو اسی نوعیت کا دیا گیا. نحوست والے دن، منحوس دن، ایسے دن اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی ہے کہ وہ گویا اس طرح ہو گئے جس طرح بکھری ہوئی کھجوروں کی طرح ہوتے ہیں نا، کیونکہ بڑے قداور لوگ تھے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، سو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہولناک انجام ثابت ہوا ان کا. اب دیکھیں پھر دوسری دفعہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سوچو سمجھو ذرا، قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے. اس کو لفظ ترجمے کے طور پہ نہیں سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہلا ہلا کے پوچھ رہا ہے کہ بھائی ہم نے آسان بنایا ہے، تم ابھی بھی اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو. تو ایک اور واقعہ سنو، دوسرا رکوع شروع ہو گیا یہاں سے. کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا اسی طریقے سے سمود والوں نے، یعنی اپنے وقت کے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو. انہوں نے کیا بولا؟ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. اچھا یہ حضرت صالح علیہ السلام تھے قوم سمود کے لیے، میں غلطی سے قوم عاد بول گیا تھا، تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. یہاں جو سمود کی قوم تھی یہ اسی عاد کے بعد آباد ہوئی ہے، اور ان کے بعد ان میں جو مبعوث ہوئے ہیں رسول وہ ہیں حضرت صالح علیہ السلام. تو ان کے لوگوں نے کیا کہا؟ فقالو، ان کی قوم نے، قوم سمود نے حضرت صالح کے بارے میں کیا کہا؟ ابشرم منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اس شخص کی پیروی کریں جو کہ ہماری جیسا ایک انسان ہے، ہماری اس قوم سے آئے؟ نتبعہ، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اس کا کہنا مانیں گے، اس کی اتباع و پیروی کریں گے؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، اس صورت میں تو ہم بڑی غلطی اور بلکہ بڑی جنون میں جا پڑیں گے. یعنی اگر یہ صالح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو نہیں مانا تو جہنم میں ہم جھونک دیے جائیں گے، بلکہ اگر ان کو ہم نے مان لیا تو زیادہ چانسز ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے. گویا کہ یہ ان کا انداز بیان ہے. اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا پورے انسانوں میں صرف اسی پر یہ ذکر اور وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیا کوئی نہیں ملا؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ ہم تو اس کو بڑا جھوٹا اور شیخی خور سمجھ رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی یہ ان کے تاثرات ہیں اپنے وقت کے رسول کے بارے میں. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور شیخی باز کون ہے، صالح یا تم. مرو گے تو سارے ہمارے پاس ہی آؤ گے نا. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم ان کو اونٹنی کو نکالنے والے ہیں، یعنی اب ایک معجزہ ان کو دکھانے والے ہیں، فتنہ، جو کہ فتنہ بن جائے گی. وہ اونٹنی ایک پہاڑ سے برآمد ہوگی جو کہ ناقۃ اللہ ہوگی، وہ ہماری طرف سے ان کے لیے نشانی ہوگی. یہ مانگ رہے ہیں نا نشانی لائیں نشانی لائیں، تو ہم نشانی دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ نشانی ان کے لیے فتنہ ثابت ہوگی، آزمائش کا سامان ثابت ہوگی. ہم بھیج دیں گے صالح علیہ السلام ان پر معجزہ اونٹنی کا. فرتقب لہم فرتقبہم واصطبر، تو ان کو دیکھتے بھالتے رہنا اور صبر سے بیٹھے رہنا. یعنی اے صالح یہ چیز جو ہے ابھی نازل تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی حکم ہے کہ تم صبر سے بیٹھے رہنا. سارے کے ساری جو قوم ہے وہ بھی اس کے معاملے میں صبر کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے. یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی نشانی ہے ایک طریقے سے. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں کو یہ بتلا دیجئے صالح علیہ السلام کہ پانی کنویں کا ان میں بانٹ دیا گیا ہے. یعنی ایک باری لگتی ہے. یہ پانی کیوں بانٹا گیا تھا؟ کیونکہ یہ اونٹنی جو ہے ان کے چشمے کا پورا پانی ایک دن میں پی جاتی تھی. ایک دن اونٹنی کو رکھا اللہ تعالیٰ نے، وہ پیے گی، اور باقی سارے دن ان سمود حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم سمود ہے اس کے وہ مویشی جانور وہ اس سے پانی پئیں گے، لیکن یہ پورا پانی پی جاتی تھی وہ اونٹنی. تو ان لوگوں نے کیا سوچا، پلاننگ کری کہ بھائی ہم کسی لیڈر کو بلاتے ہیں اور اس کا قتل کر دیتے ہیں. فنادوا صاحبہم، سو انہوں نے ندا دی اپنے رفیق کو، اپنے صاحب کو کہ بھائی لیڈر جلدی اس اونٹنی کا کچھ کرو، اس پر کچھ حملہ کرو ورنہ یہ تو ہمیں بھوکا مار دے گی ہمارے جانوروں کو. فتعاطى فعقر، اس لیڈر نے، اس صاحب نے اپنا ایک وار کرا، فعقر، اور اس کو قتل کر دیا. وار کے بعد قتل کر دیا اس اونٹنی کو. فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا ڈرانا اور عذاب سنانا، میرا عذاب کیسا ثابت ہوا ان کے لیے. انا ارسلنا علیہم صیحہ،
ہم نے بھی ان کے لیے ایک فرشتہ مسلط کرا جس نے ایک چیخ ماری، ایک بڑی چنگھاڑ ہم نے بھیجی ہے، واحدہ، ایک ہی دفعہ وہ چنگھاڑ آئی ہے، فکانو کا حشیم المحتضر، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے بکھرا ہوا چورا ہو جاتے ہیں، جیسے باڑ لگتے ہیں تو چورا چورا ہو جاتی ہے زمین، یا جانور اگر رونتے ہوئے کسی فصل کو نکل جائیں تو چورا چورا کر دیتی ہے، ٹھیک یہی انجام ہم نے اس قوم کا کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، دیکھیں پھر دوبارہ تیسری دفعہ کہ ہم نے تو قرآن مجید نصیحت کے لیے، وعظ کے لیے آسان ایک ذریعہ بنا دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ تیسری دفعہ ہے، ہمارے لیے گویا کہ ایک عبرت کا سامان ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، اس کے بعد آخری قوم لوط نے بھی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کری، یعنی حضرت لوط علیہ السلام جو صدوم اور عمورہ کی بستی تھی، جو سوڈومی اور گیزم کے شکار میں مبتلا ہو چکی تھی، انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی جو سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر، جس میں وہ ان کی 2 بچیاں تھیں۔ نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دے دی صبح کے وقت، رات کے پچھلے حصے میں ہمارے فرشتے نے بتا دیا تھا کہ اب آپ اپنی بچیوں کو لے کے نکل جائیں۔ نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے خاص نعمت تھی، خاص عطا تھی کہ ہم نے ان کو بچا لیا۔ کذالک نجزی من شکر، اور ایسا ہی صلہ دیتے ہیں ہم ہر اس بندے کو جو شکر کی روش رکھے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور ہم نے ان کو پہلے ہی ڈرایا تھا، انہوں نے اس کے ڈر سنانے والے بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کا کیا معاملہ تھا؟ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، انہوں نے اس ڈرانے میں بھی جھگڑے پیدا کرے، شکوک و شبہات پیدا کرے کہ نہیں ہوگی بعد سے بعد الموت اور ہم ہلاک نہیں کیے جائیں گے، ہم اپنے اسی انجام پر رہیں گے، ہم اپنی انہی حرکتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اور ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کے ان مہمانوں کو بھی حملہ کرنا چاہا تھا، لینا چاہا تھا، کیونکہ میں بتا چکا ہوں یہ جو آئے ہیں قوم پر فرشتے، یہ خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے ہیں، تو ان کو بھی یہی چاہت تھی کہ ہم کسی طرح ان کے یہ جو مہمان ہیں ان پر حملہ آور ہو جائیں اور ان سے بھی اپنی معاذ اللہ شہوت کے تقاضے پورے کریں۔ تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ہمارے ان فرشتوں کو، ہمارے ان بیچے ہوئے انچیوں کو یہ لینا چاہ رہے تھے۔ اعینہم فذوقوا عذابی ونذر، سو ہم نے ان کی آنکھیں چوپٹ کر دیں اور ان کے لیے پھر ہمارا عذاب اور ڈرانے کا مزہ کیسا ثابت ہوا کہ ہم نے کہا اب یہ عذاب اور مزہ چکھو۔ یعنی یہ اب واقعہ بائبل میں آتا ہے کہ یہ ایک فرشتے نے، یوں سمجھیے کہ ایک اپنا ایک پر یا ہاتھ ہلایا ہے، یہ بائبل میں آتا ہے کہ ذرہ بھر فرشتے نے ہاتھ ہلائے اور وہ سارے کے سارے جو قوم دیکھ رہی تھی ان فرشتوں کو انسانی شکلوں میں، وہ پوری قوم اندھی ہو گئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کرا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور پھر صبح سویرے ان پر وہ عذاب دائمی آ پہنچا جس نے پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ عذاب مستقر، میرے عذاب اور ڈرنے کا مزہ چکھو، فذوقوا عذابی ونذر، میرے ڈرانے اور عذاب کا مزہ چکھو اب تم لوگ۔ وہ عذاب دائمی یہ تھا کہ ایک زلزلہ آئے، کڑک آئی اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی ساری کی ساری، اور ان کے اثرات، ان کے کھنڈرات اب ڈیڈ سی سے برآمد بھی ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سیٹلائٹ کے ذریعے سے پتہ لگا لیا گیا ہے کہ ایسے وقت میں قوم یہاں آباد تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر آخری بار کہ ہم نے تو قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، راستہ سجھانے کے لیے ایک آسان ذریعہ بنا دیا ہے، تو بھلا ہے کوئی نشانی حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یہ اب آخری آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے فرعون والوں کے پاس بھی ڈر سنانے والے اپنے پیغمبر بھیجے تھے۔ کذبوا بآیاتنا، تو اس نے بھی ہماری تمام بآیاتنا کلھا، تمام ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ 9 نشانیاں دی ہیں، 9 آیات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پہ کہ 2 معجزے، جو 2 میریکلز تھے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کوہ طور سے لے کر گئے تھے، ایک وہ عصا کا، لاٹھی کا، اور دوسرا وہ ہاتھ کا باہر نکالنا بغل سے تو وہ سفید معلوم ہو جانا، یہ تو 2 معجزے تھے، اس کے علاوہ 7 مزید۔ لیکن ان کا کیا حرکت ہے کہ ان بدبختوں نے 9 کی 9 نشانیاں، کذبوا بآیاتنا کلھا، ساری نشانیوں کا انکار کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ، سو ہم نے بڑی زبردست قدرت کا پکڑنا پکڑا، اور ہم کیا ہی اچھے ہیں پکڑنے والے، قدرت رکھنے والے اللہ کی ایک پکڑ آئی ہے اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی ہے۔
अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बराअतुन फ़िज़ ज़ुबुर। तो क्या तुम जो काफिर अब यहाँ चल रहे हो, अब कुरैश से खिताब हो रहा है, अब ये पूरा मकाम जो है वो गुफ्तगू हो रही है रूए सुखून हुजूर से और अहले मक्का से, अब यहाँ खिताब चलेगा। अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि कुफ़ार ज़रा सोचो समझो गौर करो कि ये जितनी बातें हमने तुमसे करी, सारी कौमों का हशर तुमको सुनाया, तो क्या तुम में जो काफिर लोग हैं वो ज़्यादा उनसे मर्तबे और फजीलत में ज़्यादा हैं जो इन कौमों का हशर हमने तुमको बताया है। अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, तुम क्या बहुत ज़्यादा बरतर हो फजीलत में उन बड़ी बड़ी कौमों से कि हम तुमको हलाक नहीं करेंगे। तुमसे बड़ी बड़ी ताकतवर कौमों को हमने हलाक कर दिया है, तो क्या तुम्हारे लिए कोई एश्योरिटी है कि हम तुम्हें हलाक नहीं करेंगे। अम लकुम बराअतुन फ़िज़ ज़ुबुर, या तुम्हारे पास कोई आसमानी किताबों में कोई माफ़ी नामा है, कोई एश्योरेंस है, किसी किताब में तुम्हारी निजात है कि हम तुमको हलाक नहीं करेंगे। हम यक़ूलूना नहनु जमीउन मुंतसिर, या ये लोग ये कहते हैं कि हमारी ऐसी जमात है जो हमेशा गालिब रहेगी। क्या ये समझ रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी जमात वालों को भी अल्लाह हलाक नहीं करेगा। अपनी जमात पर इतना अकड़ और गुरूर। सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर, अनकरीब उनकी ये जमात शिकस्त खा जाएगी। वही युवल्लून दुबुर, और वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। ये कुफ़ार के साथ होगा, और यही हुआ है ग़ज़वा बदर में। दोस्तों, सीरत में ये तो बाकायदा एक अल्फाज हैं इसके कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खेमे में, जंग बदर शुरू होने से पहले खेमे में उन्होंने बहुत तवील तरीन दुआ फरमाई है। बदर से एक रात पहले हुज़ूर खेमे में तशरीफ़ फरमाएँ, और जो दुआ उन्होंने फरमाई है वो बड़े खूबसूरत उसके अल्फाज हैं कि अल्लाह, ये सहाबा मेरी 15 बरस की मेहनत का नतीजा है। आज मैं इनको लेकर आ गया हूँ मैदान में। अगर आज ये हार गए, शिकस्त खोर हो गए, शहीद हो गए, तो क़यामत तक या अल्लाह तेरा नाम लेने वाला यहाँ कोई ना बचेगा, क्योंकि मैं आखिरी रसूल हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, और ये उम्मत आखिरी है। इनके बाद उम्मत मोहम्मदी का अगर नाम ख़त्म हो गया, खुदा ना करे, तो या अल्लाह तेरा नाम लेने वाला क़यामत तक कोई बाकी ना रहेगा। बाहर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए हैं, पहरा दे रहे हैं। तवील तरीन दुआ जब उन्होंने सुनी है तो फरमाया हज़रत अबू बकर ने, हस्बुक हस्बुक, ए अल्लाह के नबी बस करें बस करें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सर उठाया, दुआ से फारिग हुए, तो उन्होंने ये आयत पढ़ी, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर, कि अनकरीब इनकी ये जो 1000 की जमीयत है वो आज हमारे 313 से हार जाएगी, और ये लोग शिकस्त खोर हो जाएंगे। वही युवल्लून दुबुर, और वो लोग पीठ फेर कर भाग जाएंगे। भले साअतु मौइदुहुम, और ये तो छोटे मोटे आज़ाब हैं जो दुनिया में हम इनको भेज रहे हैं कि उनके कुछ मारे जाएंगे, उनको शिकस्त हो जाएगी, 70 बड़े बड़े उनके सरदार मारे जाएंगे। असल ज़िल्लत और रिसवाई जो होगी उनकी, वो तो क़यामत में होगी। सन 9 में तो ऐलान आम हो जाएगा कि ईमान ले आओ वरना अरब छोड़ दो। लेकिन ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। असल चीज़ तो ये है कि जब क़यामत कायम होगी, भले साअतु, क़यामत है उनके मौइदुहुम, उनका असल वादे का ठिकाना, वस्साअतु अदहा व अमर, और क़यामत बड़ी सख्त और बड़ी कड़वी शय है, नागवार शय है, इनके हलक से आसानी से उतरेगी नहीं, बहुत कड़वी शय। अदहा व अमर उसके लिए आता है कि एकदम बहुत तेज़ तरीन कड़वी शय क़यामत, लेकिन कुफ़ार के हक़ में। इन्नल मुजरिमीन फ़ी ज़लालिम व सुअर, ये मुजरिमीन बड़ी गफलत में, गलती में और बेअक़ली में पड़े हुए हैं, शुकूक व शुबहात में पड़े हुए हैं। ये मुजरिम जो हैं इनको अभी तक समझ नहीं आ रही है, इनको अंदाज़ा नहीं हो रहा उस आखरत के इल्म का। यौम युस्हबून फ़िन्नारि अला वुजूहिहिम, कि जिस रोज़ ये लोग अपने मुँह के बल जहन्नुम में घसीटे जाएंगे, अला वुजूहिहिम, अपने चेहरों के बल उनको घसीट घसीट के दोज़ख की आग के ऊपर लाया जाएगा, और कहा जाएगा ज़ूक़ू मस्सा सक़र, अब चखो इस जलने के आज़ाब का मज़ा। तुम कहते थे ना कि ये क़यामत नहीं होगी, जहन्नुम नाम की कोई शय नहीं है, हम लेकर आ गए। इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दर, हमने हर चीज़ को एक अंदाज़े से पैदा किया हुआ है। हर चीज़ में एक अल्लाह ने अंदाज़ा रखा हुआ है, चाहे वो रिज़्क़ है, चाहे आसमान और ज़मीन के सोते हैं, हर चीज़ में अल्लाह ने एक अंदाज़ा रखा हुआ है, लिमिट रखी हुई है। वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिम बिलबसर, और हमारे अमर की शान तो ऐसी है जैसे निगाह का झपकना, ब्लिंक ऑफ एन आई, ऐसे हमारे अमर तय होते हैं। कुन फयकून की हम शान रखते हैं कि एक हमारा हुक्म होगा और ये तमाम की तमाम दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वलक़द अहलकना अश्याअकुम फ़हल मिन मुद्दकिर,
اور ہم تمہارے ہم طریقہ لوگوں کو بھی تو ہلاک کر چکے ہیں قریش، تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں، تم ذرا سوچو، غور کرو، فکر کرو، فہل میں مدکر، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی ایک قرآن ہے جو تمہارے لیے ہے قریش تزکیے کا سورس ہے، اور دوسری ہے وہ تاریخ ایام اللہ جس سے تم حاصل کر سکتے ہو سبق۔ اب یہ تمہارا معاملہ ہے کہ کس چیز کو دیکھو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور سب اعمال ناموں میں بھی مندرج ہو رہا ہے، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کے تو صحیفے بن رہے ہیں۔ یہی صحیفے جو ہے نامہ اعمال کی شکل لے لیں گے، جو کہ ہم سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ کافر اس دن چیخیں گے، چلائیں گے کہ یہ بھلا یہ کیسی کتاب ہے، ہائے ہماری کمبختی، یہ ایسا ریکارڈ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹے بڑے کسی عمل کو شعبے تک کو نہیں چھوڑا۔ ما لہذا الکتاب، کیسی کتاب ہے یہ؟ تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے تمہارا سارا اعمال نامہ، ہمارے بھیجے ہوئے انچی دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ تم ایک ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ الفاظ ہم سورہ قاف میں پرسوں ترسوں پڑھ چکے ہیں کہ ایک چھوٹا جملہ بھی تم ادا نہیں کرتے ہو، بڑا جملہ بھی ادا نہیں کرتے ہو، مگر یہ کہ لکھنے والے موجود ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے تمہیں بس۔ لیکن اس کے برعکس ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک ہمارے وہ خدا ترس لوگ، خدا شناس بندے، ہمارے ان احکامات کی پابندگی کرنے والے بندے، ہمارے وہ بندے جو لرزاں و ترسا رہتے تھے، ہمارے وہ بندے جو دنیا کی زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے، وہ متقی بندے، وہ تو آج ان باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، ریزیڈینشل گارڈنز، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہی الفاظ آئے تھے سورہ یونس میں، قدم صدق عند ربہم، وہ ایک عمدہ محفل میں، عمدہ مقام، بالا تر مقام میں موجود ہوں گے، اس بادشاہ کے مقرب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے، قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، اس شہنشاہ سلطنت کی محفل میں ہوں گے، جو بہت پاک محفل ہوگی اور بہت اعلیٰ محفل ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ رحمان کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے آپ لوگ کے اندر ہمت ہے، آپ مجھے بتا دیجئے، کیونکہ یہ سورہ رحمان کی بھلے آپ ابتدائی آیات بھی سن لیں گے تو بہت آپ پہ ایک یوں سمجھیے کہ اثر انداز ثابت ہوگی۔ بسم اللہ کر لوں میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان جو ہے وہ قرآن مجید کی دلہن بھی، جس طرح معلوم ہے آپ لوگ کو کہ حضور نے دلہن کا ایک لقب بھی اس کو دیا ہے، کہ قرآن مجید کی ایک دل ہے وہ تو سورہ یاسین ہے، اور سورہ رحمان اس کی ایک دلہن کی جیسی کیفیت رکھتی ہے، یعنی بہت شاندار، خوبصورت، منفرد مزاج کی ہے، واحد صورت ہے، اور رحمان اور واقع جوڑے کی شکل میں۔ اگلی جو صورت ہے وہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ۔ لیکن آپ یہ نوٹ کریں گے یہ دونوں صورتیں نبوت، رسالت، شریعت، وحی، ان تمام چیزوں سے خالی ہیں۔ اس میں ہر صورت کا ظاہر بات ہے اپنا مزاج اور ایک شان ہوتی ہے۔ تو اس سورہ مبارک میں خطاب آپ لوگوں کو انسانوں اور جنوں دونوں سے نظر آئے گا، کیونکہ جنوں میں آپ کو معلوم ہے ان میں روح وحی نہیں ہے، روح تو نہیں ہے نا ان میں، روح تو انسان میں ہے، لہٰذا جن بھی انسانوں پر، جن جو ہوتے ہیں وہ بھی انسانوں پر جو وحی آتی ہے نا، جو وقت کے رسول ہوتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ احقاف میں ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ نیک جنوں کا معاملہ جب ہوا کہ ایک ہی دفعہ حضور کے زبان مبارک سے انہوں نے قرآن مجید سنا اور فوراً ایمان لے آئے، اور نہ صرف ایمان لائے، داعی بن گئے۔ تو قرآن میں جب آتے ہیں نا، جب یا ایھا الناس، تب تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں اے لوگوں، لیکن اس سے مراد دوستوں انسان بھی ہوتا ہے اور جن بھی ہوتا ہے، دونوں۔ اس صورت میں انسان اور جن دونوں کو ایڈریس کیا گیا ہے صراحت کے ساتھ۔ پورے قرآن مجید میں یہ واحد صورت ہے جس طرح یہ انداز اس کا آیا ہے کہ جنوں کو الگ، انسانوں کو الگ۔ اور اس صورت میں اور سورہ واقعہ میں مشابہت یہ ہے کہ ان دونوں میں دو جنتوں کا ذکر ہوا ہے، وہ ابھی ہم پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا وہ دو جنتیں کون سی ہیں۔ سورہ رحمان میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان شروع میں ہے، سورہ واقعہ میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان آخر میں ہے۔ اس سورہ مبارک کا ابتدا جو ہو رہی ہے وہ جہنمیوں کا جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے بتا دیا ہے، جنتیوں کا بعد میں، اور وہاں سورہ واقعہ میں جنتیوں کا واقعہ پہلے ہے اور جہنمیوں کا بعد میں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا جو اسٹائل ہے، اس کی جو عظمت کا بیان ہے، وہ پہلے یہاں پر ہے، سورہ واقعہ میں اینڈ میں آئے گا۔ لہٰذا یہ ترتیب یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں صورتیں مرر امیج کی کیفیت رکھتی ہیں۔
اور سورہ رحمان کل ملا کے آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، لیکن 31 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت ہے۔ یہ انداز وہ ہے جو سورہ شعراء میں آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو 8 دفعہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ابھی ہم سورہ قمر پڑھ کر آئے ہیں، یہی انداز آیا ہے 4 دفعہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو یہی اب یہاں پہ آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان یعنی اللہ کا وہ نام جو رحمت کے مادے کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کی جو رحمانیت ہے، جو رحم ہے اللہ کا، وہ یوں سمجھیں کہ اللہ کی رحمت تو اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے جو کہ ابل رہی ہے، اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جس میں دوام بھی ہے، ہم آہنگی بھی ہے۔ اور دیکھیں انداز الرحمن، یعنی یہ بہت عظیم ترین ایک آیت ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ آیت آئی تھی غضبان آصفا، غضبان نہایت غضبناک ہو کر وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑا، اگر آپ کو یاد ہو وہ آیت سورہ طٰہٰ میں آئی تھی۔ تو جس طرح غضبان نہایت غضبناک، الرحمن بہت زیادہ رحمت کرنے والا۔ علم القرآن، اس نے قرآن مجید سکھایا، رحمان نے قرآن مجید سکھایا ہم سب کو۔ اب قرآن مجید کا اگر تصور کریں ہم اور آپ، تو یہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر عتم ہے، یہ سب سے بڑا اس کا رحمت کا ایک مظہر ہے کہ اس نے ہماری جھولیوں میں قرآن مجید دے دیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اگر 2 منٹ کے لیے کہ قرآن مجید ہمارے درمیان نہ ہو، اللہ نہ کرے، حدیثیں نہ ہو، تو ہم کس کے دروازے پر جا کے دستک دیں گے؟ کہاں سے راہ ہدایت طلب کریں گے؟ تو رحمان کی رحمت کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس کا جو مظہر ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دے دیا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یاد ہے کہ نہیں سورہ یونس کی وہ آیت؟ اب تو آپ پڑھتے پڑھتے 27واں پارہ بھی انشاءاللہ اتوار کو مکمل ہو جائے گا، تو آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں میں نے تمہیں اتنی عظیم دولت دی ہے، اتنی عظیم دولت دی ہے کہ اس سے پہلے کسی قوم کو نہیں دی۔ خوشیاں مناؤ اس پر کہ جو ہم نے تمہاری جھولیوں میں لا کر دے دیا، جس کی تمنا بڑے بڑے رسولوں نے کری تھی کہ یا اللہ ہمیں جو ہے امت محمدی میں پیدا فرما۔ تو یہ اس قرآن مجید کا کیا حشر ہم نے کرا ہے، وہ تو میرے خیال سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو الرحمن علم القرآن، یہ ایک جملہ ہوا کہ رحمان نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگلی آیت آپ سمجھیں گے تو آپ لوگ کو زیادہ اندازہ ہوگا۔ اور رحمان کی رحمانیت جو ہے، رحمت جو ہے، اس کے تو ہم سبھی طالب ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے جو ہے جنت میں نہیں جا سکے گا الا یہ کہ اللہ کی رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری کرے۔ تو حضور سے حضرت عائشہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہے یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ ظاہر بات ہے میاں اور بیوی میں تو وہ اس طریقے کی وہ نہیں ہوتی پردہ، انہوں نے پوچھ لیا تو حضور نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں جا سکوں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو یہ اللہ کا ایک کلام ہے، چونٹی کا کلام ہے۔ اور یہاں دیکھیں چونٹی کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ کے ناموں میں جو سب سے عظیم نام ہے وہ رحمت کا ہے، رحمان، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی۔ اور اللہ کے کلام میں، اللہ کی باتوں میں، اللہ کے علم میں جو سب سے چوٹی کا علم ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ ایک ریویلڈ نالج ہے، اس کا کلائمیکس ہے یہ قرآن۔ اور اس کی کریشن کا کیا کلائمیکس ہے، اس کی تخلیق کا کیا کلائمیکس ہے؟ خلق الانسان، کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے خلقت بیدی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے تم کو بنایا ہے، تم ایسی شے ہو جس میں عالم امر اور عالم خلق ہم نے جمع کر دیا ہے، ہم نے تم کو صلاحیتیں دی ہیں۔ اور جو اللہ نے ہم سب کو صلاحیتیں دی ہیں، صلاحیتیں تو مجھے بھی دی ہیں، آپ کو بھی دی ہیں، جانوروں کو بھی دی ہیں، سب کو دی ہیں نا، لیکن اس میں چوٹی کی جو صلاحیت ہے وہ کیا ہے؟ علمہ البیان، اس میں چوٹی کی صلاحیت ہے بیان، قوت بیان، بولنا، زبان۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ جو انسان کا برین ہے وہ تو دوسرے حیوانوں میں بھی ہے، چمپینزیز میں بھی ہے، گوریلاز میں بھی ہے، سب میں تو دماغ تو سب میں ہے،
لیکن اس انسانی دماغ میں جو اب جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ سمجھیں گے میری بات کہ اس میں جو سیریبرل کارٹیکس ہے، گرے میٹر ہے، جو ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے، اس میں مختلف آپ کو معلوم ہے ایریاز ہوتے ہیں، سینٹرز ہوتے ہیں. یہ ویژن کا ایریا ہے جو آکسیپیٹل لوب میں ہے، پھر سینسری موٹر ایریاز ہیں فرنٹل پیرائٹل لوبز میں، ہیئرنگ ایریا ہے ٹیمپورل لوب میں، اسی طریقے سے دوسرے دیگر ایریاز ہیں. لیکن سب سے بڑا حصہ جو ہے انسان کے دماغ کا وہ کون سا ہے آپ مجھے بتائیے؟ وہ ہے اسپیچ سینٹر. اور اس کے دو اسپیکٹس ہیں، دوسروں کی بات سننا، سمجھنا، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، اپنی بات کہنا. یہ دو اسپیکٹس ہیں، یعنی کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا. اللہ نے تو ویسے دوسری بھی صلاحیتیں دی ہیں ہم سب کو، آپ کو مجھ کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے کان دیے، آنکھ دی ہے، ناک بھی دی ہے، دیگر اعضاء دی ہیں، لیکن یہ تو حیوانوں کو بھی دی ہیں. آپ کبھی ایسے سوچتے ہیں؟ انفیکٹ بعض حیوانوں کو تو ہم سے زیادہ بڑھ کر دی ہیں. بعض حیوان ایسے ہیں کہ اندھیرے میں دیکھ لیتے ہیں، یہ بیٹس وغیرہ ہم تو نہیں دیکھ پاتے. بعض حیوان ایسے ہیں جن کے کان اینٹینا کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں گھوڑوں کے، ہلکی سی آہٹ پر جو ہے وہ ایک دم حملہ آور ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کو، بعض جانوروں کو جس طرح کتے ہیں ان کو سونگھنے کی طاقت صلاحیت زیادہ دی ہے، سونگھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کھانا چاہیے یا نہیں. تو صلاحیتیں تو سب کو دی ہیں، لیکن انسانوں میں جو سب سے پوٹینٹ سینٹر ہے، پوٹینشیل سینٹر ہے، وہ ہے اسپیچ سینٹر. ایک اور ایریا بہت بڑا اہم ہے، آپ کو بتا سکتا ہے مجھے کون سا ایریا ہے سیریبرل کارٹیکس میں؟ ایک تو میں نے بتا دیا اسپیچ سینٹر، اور کون سا ایریا ہے ہمارے دماغ میں سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے؟ ابھی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے ابھی جوائن کرا ہے سورہ رحمان کی بات ہو رہی ہے کہ رحمان نے قرآن مجید کی تعلیم دی، اس نے اپنی کلائمیکس کی چوٹی خلق الانسان، انسانوں کو بنایا، اور اس انسان کے اندر علمہ البیان، اس کے اندر قوت گویائی اس کو عطا فرمائی. تو ایک تو سب سے بڑا ہے سینٹر ہمارا اسپیچ سینٹر. دوسرا سب سے بڑا سینٹر ہے یہ ہینڈ، ہاتھوں کا ایریا، محسوس کرنا، پرسیو کرنا، کسی چیز کو چھو کر اندازہ لگا لینا گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. اور یہی وجہ ہے میں حیران ہوتا ہوں اب اس حدیث پر کہ اب مجھے یہ زیادہ حدیث سمجھ آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. لوگ محفوظ رہیں، مسلمان نہیں، لوگ محفوظ رہیں. اور یہی سب سے بڑے سینٹرز ہیں، یعنی جو چیز سب سے زیادہ بڑی ہوگی اس کو قابو، یہ ایک گھوڑا جو ہے یہ زور آور ہے، اس کو جتنا طاقتور ہوگا یہ اتنا آپ کو منہ کے بل پٹک دے گا. تو اس کو طاقت کو قابو میں رکھو، ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ. علمہ البیان. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، یہ باتیں حدیثوں کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ حدیثیں وہ پیغمبر فرما رہے ہیں جن کو تعلیم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب اسی سے ہی آگے چلتے ہیں. علمہ البیان، اس نے قوت گویائی سکھائی. اب ایک اور بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اس اسپیچ سینٹر کا حاصل کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ گویائی سکھائی؟ 4 آیات تو آ گئیں، اس میں 3 جملے آ گئے. اب ریشو پروپورشن کا قاعدہ کیا ہے؟ ایریتھمیٹکس میں جو رول ہوتا ہے کہ کیا چیز ہونی چاہیے ریشو پروپورشن کے حساب سے، کہ 3 چیزیں ہم نے تم کو بتا دی ہیں، اب چوتھی چیز تلاش کرو. یہ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کو جو بہترین صلاحیت ہم نے دی ہے قوت بیان، اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین، اس کا یوٹیلائزیشن بھی ہونی چاہیے بہترین. اور اس کا مصرف یہ ہے کہ قرآن مجید سمجھو اور سمجھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، بیان کرو اور آگے پہنچاؤ. جس طرح وہ ایک محاورہ ہے کہ توپ اس لیے نہیں بنتی کہ بھائی آپ اس سے مکھیاں ماریں، نہیں، اسی طریقے سے تمہیں اللہ نے جو اتنی بڑی صلاحیت دی ہے اسے قرآن کے لیے لگا دو. اسی صلاحیت کو وکلا یوز کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، آرگومنٹس لیتے ہیں اور آپ سے اور ہم سے فیسز لیتے ہیں. اسی صلاحیت کو ڈیماگوگز، لیڈرز یوز کرتے ہیں اور عوام کو لڑنے تک پر آمادہ کر دیتے ہیں. لہٰذا یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے اور اس کا مصرف بہت اہم ہے. اس کو بناؤ، اس کو اجاگر کرو، اس کے ذریعے سے قرآن مجید پر اپنا وقت لگاؤ. اسپیچ سینٹر کا ایک حصہ تو ہمارے پاس ہے، دوسرا بھی ہے کہ ہم اس کو پہلے خود سمجھیں، کلام کا سمجھنا، اور پھر اس کو دوسروں تک بیان کر دو، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی 23 برس کی محنت میں کرا. اسی شے کو حضرت عثمان ابن عفان جو راوی ہیں انہوں نے حدیث فرمایا، کوٹ کری ہے کہ حضور نے فرمایا، اور نام بھی دیکھیں کیا ہے، قافیہ بھی مل رہا ہے، عثمان ابن عفان الرحمن
تو عثمان عفان کے بیٹے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے، اور خیرکم سے مراد سپرلیٹو ڈگری، کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کے تعلیم حاصل کرے اور اس کو پھر آگے پہنچائے، سمجھے اور سمجھائے، پڑھے اور پڑھائے۔ تو یہی انداز ہے، آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ بہترین پروفیشن ہی یہی ہے۔ خیرکم سے مراد ایک پروفیشن ہے کہ تم پروفیشن کی تلاش کرنے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہو، کبھی امریکہ، انڈیا، کینیڈا جا رہے ہو، تمہارے سامنے ہی تمہارا پروفیشن رکھا ہوا ہے، بس فرق یہ ہے کہ تم اس کو کیبنٹ کے اندر رکھتے ہو اور صرف رمضان کے ٹائم کھولتے ہو۔ یہ تو لمحہ لمحہ، ہر پل، پل بپل اس قرآن مجید کو آگے پھیلانا ہے ہم نے، اسی کے لیے تو زندگی میں لی ہے ہم سب کو۔ اسی لیے تو دیکھیں سورہ قمر میں فرمایا، اس کا جواب ہے یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو آسان بنایا قرآن مجید کو، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، یعنی سورج اور چاند کی گردش سے دن ہفتے میں بن رہے ہیں، ہفتے مہینے میں، اور مہینے سال کے جنم میں لے رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور اسی طریقے سے یہ ستارے اور سورج اور درخت یسجدان، سجدہ کر رہے ہیں۔ ستارے سے مراد یا نجم سے مراد جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں، ان کے سائے بھی اسی طریقے سے درختوں کے بھی جو سائے ہیں وہ سرو سجود رہتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس نے ترازو قائم کری، میزان قائم کیا۔ اب یہ ترازو وہ نہ سمجھیں جس سے وہ ناپ تول کرتے ہیں، نہیں، بلکہ بیلنس، کاسمک بیلنس۔ آسمان کے جو اجرام سماوی ہیں وہ قائم اسی وجہ سے ہیں کہ ان میں کشش ثقل ہے، مختلف پلینٹس ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے فاصلے پہ ہیں، یہ کشش ثقل ہے۔ اگر یہ کشش ثقل تھوڑی سی گریوٹی ادھر ادھر ہو جائے تو یہی سارے پلینٹس آپس میں ٹکرا جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ بیلنس، ووضع المیزان، اس نے بیلنس رکھا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان۔ تو اس عدل و انصاف میں کمی بیشی نہ کرو، کہیں فاصلہ بڑھ جائے، کہیں کم ہو جائے تو بھی ہلاکت ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف اور حق رسانی کے ساتھ تولا کرو، یعنی وزن رکھو، بیلنس رکھو اپنی زندگی میں، معلوم ہونا چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ ہے شہادت گاہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اس عدل و انصاف میں خسارہ مت کرو، گھاٹا مت کرو، یعنی اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت دی ہے اس کو اب اس پل صراط پر لے جانے کی کوشش کرو، سیدھے راستے پر قائم رکھو اس کو۔ والارض وضعها للانام، اور اسی نے انسانوں کے واسطے اس زمین کو پھیلا دیا ہے، لوگوں کے قدموں تلے بچھا دیا ہے، زمین کو اپنی مخلوقات کے لیے بچھا دیا ہے۔ فیہا فاکہہ، کہ اس میں میوے بھی ہیں زمین میں، والنخلہ، اور کھجور کے درخت بھی ہیں، ذات الاکمام، اور ان کے پھلوں پر بھی غلاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اس میں غلہ ہے جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور اس میں دوسری غذائیں بھی ہیں، ریحان سے مراد خوشبودار پھل بھی یا دوسری غذائیں بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسانوں اور جنوں، تم ذرا سوچو تم کون کون سی نعمتوں کو اور کون کون سی اللہ کی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ نعمت بھی اور قدرت دونوں اس میں آئے گا، نعمت کا بھی تذکرہ، قدرت کا بھی تذکرہ، کہ اے گروہ انس و جن، ہم تمہارے آگے اتنی نشانیاں گنائیں گے، اتنی نشانیاں گنائیں گے، لیکن تم انکار نہیں کر سکو گے۔ اب یہ آیت آپ یاد رکھیے گا، یہی آیت بار بار آئے گی، اور اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال سے اب آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو ایک کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، وہی وہ جو حمیم، وہ جو گارا تھا مٹی کا، اور وہ جو گل گیا اور پھر سڑنے لگا، بدبو آنا شروع ہو گئی، وہی گارا جب سوکھ گیا تو کھن کھنانے لگا، جس طرح یہ کلفٹن ساحل سمندر میں وہ جو ریت ہوتی ہے نا کھن کھنانے والی، ویسی چپکی ہوئی گوند جو ہوتی ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے جنات کو خالص آگ کی لپٹ سے بنایا،
نار السموم، فلیم کا جو اوپر کا حصہ ہے جہاں ٹیمپریچر سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس سے، اس کی لپٹ سے بنا ہے. اسی وجہ سے دیکھیں یہی سولر سسٹم تک ان جنات کی رسائی ہے، لیکن ان سے آگے نہیں. ابھی اسی سورہ مبارک میں آگے آ جائے گا کہ ان کی رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے انسان اور جنات کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اب میرے خیال سے اب آپ لوگ کو آ جائے گی چیزیں. رب المشرقین و رب المغربین، وہی رب ہے مشرقوں کا بھی اور مغربوں کا بھی. یعنی واحد کی حیثیت سے بھی دیکھیں تب بھی درست ہے، اور اگر اس حیثیت سے دیکھیں تب بھی درست، کیونکہ کہیں دنیا میں ابھی مشرق ہے، سورج نکل رہا ہے، اور ایک حصہ مغرب ہے، سورج ڈوبا ہوا ہے. تو ہر نقطہ زمین کا مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. اسی نے جاری کر دیے دو دریا جو باہم تو ملے ہوئے ہیں، ایسا لگے گا تم کو اے انسان ملے ہوئے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے مابین ایک برزخ ہے. برزخ دیکھیں وہ یہی چیز، ہم بھی عالم برزخ میں جب جائیں گے تو دنیا اور آخرت کے درمیان کی شے، انویزیبل پردہ، وہ جو عالم غیب کا معاملہ ہے. برزخ اسی کو ہی کہتے ہیں نا، بیچ کی شے، دنیا اور آخرت کے بیچ کی شے، جس میں انسان مردہ جو ہوتا ہے، میت اپنا ٹائم لمٹ گزارتی ہے. تو ایک ایسا انویزیبل پردہ ہے انسانوں جو ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتے یہ دونوں دریا. جس طرح اٹک پر آپ یہ منظر دیکھیں گے کہ دریائے سندھ کا پانی الگ ہے، کابل کا الگ ہے، منظر نظر آ رہا ہوتا ہے دلکشین. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. اس نے ان دونوں میں موتی اور وہ جو مونگا برآمد ہوتا ہے وہ سب جاری کر دیا. اس میں بڑے بڑے موتی ہیں، وہ آرام سے اس سے انسان نکال لیتا ہے انہی دریاؤں کے اندر جا کر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور اسی کے اختیار اور قدرت میں ہے جہاز جو پہاڑوں کی طرح سمندر پر اونچے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. سمندر ہے اس میں آج کے زمانے میں تو واقعتاً لگتا ہے کہ پورے کے پورے جو جہاز ہیں وہ پہاڑوں کی کیفیت رکھتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ بہت اہم ہے. اب تک تو دیکھیں اللہ کی صنائی، قدرت، اس کی رحمت، اس کی مظہر، اور اس میں مضمر کیا شے تھی کہ انسانوں کو جو قوت بیان دی ہے اس کا اصل مصرف یہ ہے کہ انسان اس کو سمجھے، ابھارے، کلام کے فہم کو حاصل کرے اور پھر لوگوں تک پہنچا دے اپنی زندگی میں، جیسا کہ حضور نے پہنچا دیا. اگلی آیت ہے کل من علیہا فان. تمام چیزیں جو زمین پر ہیں وہ مر جائیں گی، فنا ہو جائیں گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. اور باقی تو رہ جائے گا تیرے پروردگار کا چہرہ، ذوالجلال والاکرام، جو کہ بڑی عظمت اور احسان و عزت والا ہے. اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی ذات یہ باقی رہ جائے گی. اب یہ آیت متشابہ ہے، اللہ کا چہرے سے مراد ظاہر بات ہے اللہ کی صفات، کمالات اور اللہ کی پوری ذات اقدس. اب اس میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا چیز کیا ہے، یہ آیات متشابہ ہے. لیکن اس ذات کے علاوہ سب مر جائیں گے، سب مر جائیں گے. کسی کا وجود اگر ہے بھی تو وہ اپنے بلبوتے پر تو قائم نہیں ہے. ہاں جب تک اللہ قائم رکھے وہ اور بات ہے. اللہ باقی من کل فانی، باقی سب فانی، جو بھی ہیں آسمان اور زمین میں سب کے سب پر اللہ تعالیٰ موت واقع کر دے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں ہے سب اسی کے در کے سوالی ہیں، اسی کے بھکاری ہیں، اللہ ہی کے آگے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں. حیات بھی ہے تو اسی کی دی ہوئی ہے، وجود بھی ہے تو اسی کا عطا کرتا ہے، کوئی صلاحیت بھی ہے وہ بھی اسی کے دم پر قائم ہے، کوئی ذہانت ہے وہ بھی اس کی طرف سے ہے، جو رزق ہمیں مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، گناہ کر کے بھی سو رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. لہٰذا ہر ایک سوالی ہے. جس طرح سورہ اس سے پہلے محمد میں آیا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں تم سب فقیر ہو اور ہم غنی ہیں. تمہارا وجود مستعال، تمہاری حیات مستعال، تمہیں جو ہم نے علم دیا ہے وہ تک مستعال، اور جتنا دیا ہے اتنا ہی ہے تمہارے پاس. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ہر شے ہم سے پوچھتی ہے، پکارتی ہے ہم کو، ہر شے ہم سے مانگتی ہے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے، مصروفیت میں ہے اللہ تعالیٰ. ہر دن ایک نئی عظمت میں ہے. جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں سورہ سجدہ میں، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہے ایسا کہ وہ تدبیر کرتا ہے جو ہزاروں سال کے برابر میں پھر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. یعنی آپ یوں نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ اسٹیٹک ذات ہے، نہیں، مصروف ذات ہے. ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے. کسی کو غریب بنا رہا ہے، کسی کو امیر بنا رہا ہے، کسی کو دولت دے رہا ہے، کسی سے دولت چھین رہا ہے، کسی کو شہنشاہیوں پہ بٹھایا ہوا ہے، کسی سے سلطنت اقتدار چھین لیتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. تو ہم عنقریب فارغ ہو جائیں گے اے دو بڑی جماعتوں والوں. ایھا الثقلان. اب یہاں دیکھیں کھل کر بات کہی جا رہی ہے کہ یہ تکذبان کیوں آ رہا ہے. ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے اے دو بھاری قافلوں والوں، یعنی انسانوں کا قافلہ اور جنات کا قافلہ. ابھی تو تم دیکھ رہے ہو کہ اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے. اجل مسمى لکل امت اجل، ہر قوم و فرد کی ہم نے ایک اجل مقرر کری ہوئی ہے. لیکن عنقریب ہم اپنی ان تمام مصروفیات سے، ان کاموں سے خالصتاً فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، اور تم کو ہم سب واپس جمع کر دیں گے. پوچھ گچھ ہوگی پھر تمہاری. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. تو اے گروہ انس اور جن، اگر تم کو یہ قدرت حاصل ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی حدود سے باہر نکل جاؤ، فانفذوا، تو نکل کر دکھاؤ، نکل جاؤ. لا تنقضون الا بسلطان، بجائے اللہ کی سند کے، اللہ کے حکم کے، اللہ کے اذن کے تم وہاں سے نکل نہیں پاؤ گے. کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ یعنی اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو نکل جاؤ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے. نہیں نکل سکو گے. یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، یہ ٹاپک، یہ آیت متشابہ ہے کہ انسان اور جنات کی دوستوں یاد رکھیں ایک حد تک، ایک اس سولر سسٹم کی حد تک رسائی ہے، اس سے آگے نہیں. اس کائنات میں جو آپ کو معلوم ہے سولر سسٹم ہے، اس میں جنات وہاں تک جا سکتے ہیں لیکن اس سے بھی آگے نہیں. اسی طریقے سے انسان بھی ظاہر بات ہے وہ جا کے سورج تک تو نہیں پہنچ سکے گا نا، اوزون لیئر ہے، اسی کے اندر اس کو کام کرنا ہے. گمان یہ ہوتا ہے دوستوں کہ جب اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے گا، آسمان اور زمین دونوں کی بات کرتا ہے نا، قرآن مجید جب بھی بولتا ہے آسمان اور زمین، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا جو آسمان اور زمین ہمیں نظر آ رہے، نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے ٹوٹل یونیورس، کل کائنات. کل کائنات سے نکلنا ہے انسان اور جنات تمہارے لیے مطلب ایک دم یوں سمجھیے کہ ناممکنات میں سے. مطلب یہ ہے کہ ہم معدوم ہو جائیں گے. جہنمی جس طرح اس روز قیامت کے دن ایک آرزو کریں گے کہ کسی طرح زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر دب کر مر جائیں، ہمارا وجود ختم ہو جائے. تو اے انسان اور جن، اگر تمہارے اندر بھی یہی خواہش ہے کہ تم ہمارے محاسبے سے بچو گے اور اپنے آپ کو تحلیل کر دو گے، تو اس آسمانوں اور زمین کی کناروں سے تو نہیں نکل پاؤ گے نا. باؤنڈریز سے نکلنا تو تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں دوستوں، اللہ کے اذن سے ہم بنے ہیں اور اسی کے اذن سے ہم تحلیل ہو سکتے ہیں، خود نہیں ہو سکتے. اور میرا ذاتی گمان یہ کہ شاید اس میں وہ بلیک ہولز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو اگلی صورت ہے اس میں اس کا کھل کے ذکر آئے گا. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. یہ وہاں کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کل مجھے سورہ واقع اور سورہ حدید کا آدھا حصہ کرانا ہے. تو وہاں فرمایا گیا ہے کہ کائنات میں ایسے کچھ کرے ہیں، ایسے کچھ ایریاز ہیں جن کو بلیک ہول سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ جہاں بڑی بڑی پوری کی پوری جو مطلب گریویٹیز ہیں وہاں زیرو کے برابر ہو جاتی ہے، اور ساری کی ساری چیزیں اندر دھس کے ختم ہو جاتی ہیں. بڑی بڑی گیلیکسیز، بڑے بڑے ستارے اس کے اندر دھس کے فنا ہو جاتے ہیں. تو شاید یہ وہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ بغیر زور کے تو تم لوگ نکل نہیں پاؤ گے وہاں سے. یعنی وہاں کوئی ایسی قدرتی ایک ایٹماسفیرک پریشر ہے، ایک گریویٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل پاؤ گے اس زمین و آسمان کے کناروں سے مگر زور سے، اللہ کے حکم سے. جیسا کہ اب وہ میں انشاءاللہ سورہ واقعہ میں بتاؤں گا کہ وہ بلیک ہول ہوتے کیا ہیں. انہی بلیک ہول سے ہوتے ہوئے میرا غالب گمان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کا سفر اسی بلیک ہول کے ذریعے سے کیا ہے. یہ بات آئے گی انشاءاللہ سورہ واقعہ میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ. تم دونوں پر، انسانوں اور جنات کے قافلوں، قیامت کے دن آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا. وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. پھر تم اس کو ہٹا نہیں سکو گے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. جو بھی ظاہر بات ہے گناہ گار ہوگا اس کو ہماری طرف سے عذاب الہی ملے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو آسمان پھٹے گا اور اس کی رنگت گلابی ہو جائے گی، جیسے تیل کی تلچھٹ جیسی ہو جاتی ہے. تیل جب سائیڈوں میں گرا ہوتا ہے پتیلوں پہ تو کیسا چپک کے وہ ہر
پنک کلر کا ہو جاتا ہے نا، تو ایسا آسمان بھی ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. تو اس روز نہ پوچھا جائے گا کسی بھی انسان کو سے اور نہ کسی جنات سے. ویسے تو بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہر ایک سے، انسانوں سے اعمال نامہ آگے کھولے گا، حساب کتاب ہوگا، لیکن یہ پوچھنے کی اللہ کو ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہر چہرے پر انسانوں کے حالات اور واقعات لکھے ہوئے ہوں گے. جس طرح ہم لوگ آگے پڑھیں گے سورہ قیامہ میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے کہ وہ کیا عمل لے کر آئے گا قیامت کے دن. قیامت میں جب ہم سارے کھڑے ہوں گے، جس طرح آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ کچھ لوگوں کے چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، ان کو معلوم ہے وہ کیا حرکتیں کر کے آئے ہیں دنیا میں. اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جن پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ان کو بھی معلوم ہوگا کہ کیا حرکتیں کر کے آئے ہیں وہ. تو جس طرح ایگزامس کا نتیجہ نکلتا ہے، اسٹوڈنٹس کو کیا فکر نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے وہ پاس ہیں، بس جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈسٹنکشن ملے گی یا نہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم تو فیل ہیں، ان کے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. اسی وجہ سے میدان محشر میں آگے پڑھیں گے آپ لوگ، جو گناہ گاروں کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا، تو جو گناہ گار ہیں، مجرمین ہیں، اللہ کے باغی ہیں، وہ فرشتے ان کو پیٹھوں کے پیچھے سے ان کے نامہ اعمال دیں گے. کیونکہ انسان خود آگے ہاتھ کرنے سے کترائے گا، کنی کترائے گا کہ ہمیں سامنے نامہ اعمال نہ دیا جائے، ہاتھوں کو چھپائے گا. تو وہ پیچھے سے دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دیٹ مینز یو آر فیل. تو اس روز پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ. مجرم تو اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، ظاہر بات ہے چہرے اترے ہوئے ہوں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ. تو ان کو کوئی فرشتہ سروں کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ لے گا اور اس طریقے سے جہنم میں ٹاس کر کے پھینک دے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. پھر وہاں جب اس کو ٹاس کر کے پھینکا جائے گا، پھر کہا جائے گا اس جہنم کے گڑھے میں کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے، اب چکھو اس کو. بِهَا الْمُجْرِمُونَ کہ تم مجرم لوگ تھے. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن. اور وہ لوگ دوزخ کے ارد گرد اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گھومتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے. یعنی اسی جہنم کے اندر طواف چل رہا ہوگا ان کا، اسی آگ کے اندر. اور ظاہر بات ہے جب باہر نکلیں گے پیاس کی شدت ہوگی، تو جب پانی بھی جو ان کو پلایا جائے گا وہ بھی کھولتا ہوا ہوگا. اسی کے دوران جو ہے، اسی کے درمیان وہ گھوم رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سو اے گروہ انس اور جن، تم ہماری کن کن نعمتوں کا اور کن کن صنائیوں کا انکار کرو گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اب دیکھیں آخری رکوع آ رہے، پہلے جہنمیوں کا ذکر ہو گیا، اب جنتیوں کا. سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا آئے گا، پھر جہنمیوں کا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغات ہیں. اب یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ دو جنتیں یا دو باغات کہتے کس کو ہیں، اس کو پہلے سمجھ لیں، کیونکہ یہ آگے پتہ چلے گا کہ دو نہیں بلکہ چار ہیں. دیکھیں جنوں کی جو جنت ہے، جنوں کی وہ الگ ہوگی، اور انسانوں کی جنت جو ہے وہ الگ ہوگی. یہ غالب گمان علماء کا ہے کہ ایک جنت نہیں ہوگی، بلکہ جنت کی بھی کیٹیگریز ہوں گی. کہ ایک کم درجے کا جنتی اس کی ہلکی جنت ہوگی، اور ایک اونچے درجے کا جنتی اس کی وہ جنت تو ہوگی، اس کے علاوہ ایک اور جنت ہوگی. تو جنوں کی بھی الگ جنت ہوگی، انسانوں کی بھی الگ، کیونکہ ظاہر بات ہے دونوں کے مزاج، ذوق، شوق سب جدا جدا ہیں. لہٰذا ایک ان کی بھی جنت ہوگی جو مسرت آمیز تقاضے ان کے اندر بھی ہیں، اس کی پوری تسکین کا سامان اللہ نے ان دونوں جنتوں میں ان کے حساب سے رکھا ہوا ہے. اللہ نے بنائی اسی لیے، کیونکہ ظاہر بات ہے جنوں اور انسان دونوں برابر تو نہیں ہے نا. اسی لیے دیکھیں دونوں سے خطاب ہو رہا ہے. آگے چل کے چار جنتیں کس طرح، ایک انسان ہے، اس کی اگر کم تر جنتی ہے وہ، تو ایک جنت مل گئی اس کو، وہ اونچی درجے کی جنت تک نہیں جا سکے گا. لیکن ایک انسان اگر واقعتاً ایسا ہے جو کہ پورے زندگی مسلم رہا، فرما بردار رہا، تو اللہ دو جنتیں دے گا. کم تر درجے کی جہاں اس کی ایک ضیافت ہوگی، اور اس کے بعد اونچے درجے کی جہاں انشاءاللہ اس کو درجہ ایک طریقے سے اضافہ ملے گا، حضور کی بھی رفاقت ملے گی، اور اللہ کا دیدار بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا. یہ جنت الفردوس ہوگی. تو انسان کے لیے ایک کمتر جنت، ایک اونچے درجے کی جنت. اسی طریقے سے جہنمی کے لیے اس کے لیے جنت کے لیے اس کے جنوں کے لیے بھی، ایک تو انسان کی بات ہو گئی، اور ایک جنوں کے لیے بھی. اب جنات میں بھی ڈویژن ہے، ایک کمتر درجے کا ایک
جن ہوگا اور ایک اونچے درجے کا ہوگا، اس کو بھی کمتر درجے کی جنت دی جائے گی اور اونچے والے کو اونچے درجے کی. تو ٹوٹل چار ہیں. ابھی جو ذکر ہو رہا ہے یہ پہلے کمتر درجے کی جنت کا ہو رہا ہے. میرے خیال سے میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے سے کھڑے ہوتے ہوئے ڈرا، بالغیب میں ہو کر اللہ کا تقوی حاصل کرا، اس کے لیے 2 جنتیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. اب یہ آخری پیج رہ گیا ہے، آخری رکوع ہے، میرے خیال سے ہمت کر کے سنیں، 10 منٹ کا ہے میرے خیال سے سیشن. اور وہ دونوں باغات تا کثیر شاخوں والے ہوں گے، برانچنگ پیٹرن میں ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. ان دونوں باغوں میں چشمے ہوں گے جو ابل رہے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے تسکین کا سامان رکھا ہوا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے جن کی 2 قسمیں ہوں گی، یعنی زوجین کی شکل میں ہوں گے، وہ جوڑوں کی شکل میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ. وہ لوگ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ایسے فرشوں پر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر جو ہیں وہ ریشم کے ہوں گے، گاڑھے ریشم کے. اندر کے استر کا یہ عالم ہے تو آپ ذرا سوچیں اوپر کا لباس کتنا اچھا، خوبصورت، عمدہ ہوگا. وہ تمہارے تصور سے باہر ہے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. اور ان دونوں باغوں کا جو پھل ہے وہ بہت قریب کی طرف لٹکا ہوگا، جھکے ہوئے ہوں گے تاکہ جنتی آرام سے اس کو توڑ کے کھا سکیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ. اور اس جنت میں نیچی نگاہ والی حوریں بھی ہوں گی، نیچے نگاہ والے ہوں گے. اب دیکھیں یہاں لفظ حور نہیں ہے، وہ تو بڑی جنت میں آئے گا. ابھی دیکھیں یہ بہت اہم مقام ہے آیت نمبر 56 کہ اس میں عورتیں ایسی ہوں گی جو کہ نیچی نگاہ والی ہوں گی. ہو سکتا ہے اس میں وہی صاحب ایمان کی شاید بیوی ہو، میرا غالب گمان تو یہی ہے. اس میں جو الفاظ سمجھ آ رہے ہیں کہ نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی، اس میں لفظ حور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کو، جیسا ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیویاں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گی، اسی طریقے سے بیویوں کے شوہر بھی، اگر وہ صالح ہیں تو یہ ان کے لیے اعزاز ہوگا اللہ کی طرف سے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اور مزید بات یہ کہ ان جنتیوں، ان عورتوں کو نہ تو کسی آدمی نے پہلے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے ان سے پہلے. ہو سکتا ہے یہ اہل ایمان کی وہی بیوی ہو یا ہو سکتا ہے اور کوئی عورتیں ہوں، لیکن حور کا ابھی ذکر نہیں آیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ میں بتا رہا ہے کہ ان کو بے فکر ہو جاؤ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ رکھا ہے کہ وہ کنواریاں ہیں، ان کو کسی جن نے بھی اور انسان نے بھی ہاتھ نہیں لگائے. یعنی جنات کی جو ایک جنت ہوگی اس میں بھی ظاہر بات ہے جنوں کو بھی ویسے ہی بیوی دی جائے گی، انہی کے مزاج، ذوق اور شوق سے اور ہم عمر دی جائیں گی، ان کے جو تقاضے ہیں ویسے. اب ہم تو نہیں سمجھ سکتے نا جنات کے کیا ہیں. کافی جنات ایسے ہوں گے جو ابھی درس قرآن میں یہاں موجود ہوں گے، سن رہے ہوں گے، تو ہمیں نہیں معلوم ان کی کس طریقے کے آثار ہیں، کیا ہیں ان کی شخصیت، لیکن ہیں وہ موجود. انس قبلہم ولا جان. کسی جنات کے لیے الگ جنت، الگ ایسی عورتیں، بیویاں جو بھی. اور اسی طریقے سے ان عظیم الشان انسانوں کے لیے جو مرد ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی عورتیں دیں گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. گویا وہ یاقوت ہیں اور مرجان ہیں، ایسے خوبصورت موتی جو چھپے ہوئے ہیں، بیوٹیفل ڈائمنڈز کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سیف رکھا ہوا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. کیا بھلائی، احسان، نیکی کا بدلہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے سوائے احسان کے؟ انہوں نے اللہ کے احکامات پہ، اللہ کے دین میں جو بھی کوشش تھی، انہوں نے ہٹ دھر ایک دم تن من دھن کے ساتھ ہٹ درجہ جو ہے اس کے لیے کمر کوشاں کی ہوئی تھی، اس کے لیے تن من دھن لگایا ہوا تھا. تو کیا احسان کا بدلہ ہم ان کو نہ دیں؟ یہ تو بہت ظلم ہو جائے گا، انصاف تو یہ پھر نہیں ہوا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور اس کے علاوہ 2 باغات اور ہیں. یعنی اب اس کی مختلف آراء لیے ہیں علماء نے، لیکن جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا وہ بتا دیا ہے کہ یہ اس سے پہلے کمتر جنت کا ذکر ہو رہا تھا، اب اونچے درجے کا جنت کا ذکر ہو رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے گروہ انس اور جن، تم ہماری کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ مُدْحَامَّتَانِ. وہ دونوں باغات ہیں گہرے سرسبز. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے جو جوش مار رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. ان دونوں باغوں میں میوے بھی ہوں گے، کھجور بھی ہوں گے، انار بھی ہوں گے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، اس کو میں بتاؤں گا کہ یہ جنت کا ذکر جو ہے اسپیشلی عربوں کا جو ذوق اور شوق اور ثقافت اور تہذیب اور تمدن ہے اس سے بڑی کورسپونڈنگ ہے یہ آیات۔ فیہن خیرات حسان، ان میں وہ خوبصورت عورتیں بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم انسان اور جن اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں، صنائیوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یہ باتیں کیوں بتائی گئیں؟ کیونکہ دیکھیں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ اضافی جنت ہوگی، اس کا واقعہ آگے جا کے کھلے گا سورہ واقعہ میں کہ والسابقون السابقون، جو آپ پہلا رکوع کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں یہ ہے کہ ایک تو جہنمی ہیں، وہ تو ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ تو الگ ہیں ان کا معاملہ، لیکن ایک ہوں گے دائیں ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے، اصحاب الیمین، لیکن ایک اس سے بھی اونچے درجے والے ہوں گے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہ اونچے درجے والے جو کہ سیدھے ہاتھ والوں سے بھی آگے نکل گئے ہر نیکیوں میں، بلند مقام حاصل کرنے والے۔ تو پہلی جنت ہے کم تر جنت والوں کے لیے، کم درجوں والوں کے لیے، سیدھے ہاتھ والوں کے لیے، اور دوسری جنت اونچے مقام والوں کے لیے۔ تو یہاں یہ جو پورا ذکر ہوا ہے اس اونچے مقام والے انسانوں کے لیے بھی اور جنات دونوں کے لیے بھی مزید 2 جنت ہیں۔ اب اس میں کلر دیکھیں، گہرا سبز سرسبز کلر، پھر بالخصوص میوے، انار، کھجور، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کیونکہ قرآن مجید بھی حجاز میں نازل ہوا ہے نا، عرب میں، تو ان کو گہرے رنگ سے بڑی ایک یوں سمجھیے دلکش لگتا تھا، کھجور انار میووں سے دلچسپی تھی، ان کی تہذیب ثقافت کا ایک حصہ تھا، تو ان کو پس منظر رکھ کر یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں اس دوسری جنت میں وہ لفظ آ گیا حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو کہ گوری رنگت کی ہیں اور خیموں میں محفوظ ہیں۔ لفظ حور اس کے لیے آئے، یہاں آپ نوٹ کریں گے جو خیمے میں رکی ہوئی ہیں، جیسے عرب میں خیموں کا رواج تھا ویسے یہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کرا کہ وہ اپنی شرم اور حیا اور عصمت اور عزت کی اور عصمت کی اتنی حفاظت کرنے والی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، اور ان عورتوں کو بھی نہ پہلے کسی آدمی نے ہاتھ لگایا، تصرف کیا، نہ کسی جن نے، یعنی ایک دم پاک صاف سیرت کی بھی، کردار کی بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، اور لوگ سبز مشجر پر اور عجیب خوبصورت کپڑوں پر، یعنی ایسے خوبصورت کپڑے جو کہ تم لوگ کو سمجھ ہی نہیں آئیں گے دنیا میں، ایسے کپڑوں پر ہم ان کو بٹھائے ہوئے ہوں گے، اور تکیہ لگائے ہوئے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے ہم کلام ہو رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے اللہ کی نعمتوں اور رعنائیوں کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ انس اور جن، تم ہماری کون کون سی نعمتوں کا، کون کون سی قدرتوں کا، کون کون سی صنائیوں کا اور کون کون سے کرشموں کا انکار کرو گے؟ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت جلال اور بڑی بڑائی والا اور بہت عظمتوں والا ہے۔ اب آپ نے نوٹ کرا ہوگا صدق اللہ العظیم کہ آپ نے یہاں کسی نبی، رسول، شریعت، دین کہیں اس کا ذکر نہیں سنا، بلکہ صرف اللہ کی صنائی اور قدرت اور اس کی کریشن کا جو کلائمیکس ہے انسان، اس کے لیے ایک فرض عین جو اللہ نے رکھا کہ قرآن مجید سمجھو، سمجھاؤ، پڑھو، پڑھاؤ، اور اسی حساب سے انسانوں اور جنوں کی جزا و سزا کا معاملہ ہم نے پڑھا، سمجھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں 2 صورتیں مکمل ہوئیں، کل انشاءاللہ سورہ واقعہ اور سورہ حدید، چونکہ سورہ واقعہ جو ہے وہ کل ملا کے صرف 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور سورہ حدید جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھی گویا کہ 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، تو ہم انشاءاللہ ایٹ لیسٹ 2 رکوع تو اس کے کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو خطائیں کوتاہیاں ہوئیں ان کو درگزر فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔